بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، 3 ایشوز ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جناب. ایک تو القادر ٹرسٹ کا جو فیصلہ ہے وہ ایک دفعہ پھر تیسری دفعہ وہ پھر مؤخر ہو گیا. اب 17 جنوری کی ڈیٹ ہے. 17 جنوری سے پہلے جو حکومت اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم ہے وہ 15 جنوری کو ایک ان کیمرہ میٹنگ دوبارہ سے شیڈیولڈ ہو چکی ہے. ایک تو اس ٹاپک کے مختلف اسپیکٹس کے بارے میں بات کروں گا. دوسرا، حکومت نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہوئی تھی آئی پی پی کے ساتھ ایشو ڈسکس کرنے کے لیے کہ کس طرح سے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے. پہلے 5 کے ساتھ ہوا، پھر میرے خیال میں 8 کے ساتھ ہوا ہے. ابھی 14 کے ساتھ مزید ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ پرائم منسٹر کی ٹیبل پہ پہنچنے والی ہیں. ان کے اوپر آج کل منسٹری آف پاور جو ہے وہ کام کر رہی ہے. اس کی ڈیٹیلز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. اور جو تیسرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ورلڈ بینک کل $20 بلین کا ایک کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک جو ہے وہ اپروو کرنے جا رہا ہے. واشنگٹن میں ورلڈ بینک کی میٹنگ ہے. میرے خیال میں اس کو ریورس انجینئرنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ جو ورلڈ بینک کا $20 بلین ہے یہ کل اپروو ہونے جا رہا ہے. $20 لاکھ $20 بلین بلین $20 ارب جی 10 سال کے لیے. اوکے. آئی ایم ایف کا جو ورلڈ بینک کا ورلڈ بینک کا ہوتا یہ تھا کہ کنٹری پارٹنرشپ اسٹریٹجی 3 سے 5 سال تک کی ہوتی تھی ماضی میں. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ یہ 10 سالوں کے لیے ورلڈ بینک جو ہے اس کا بورڈ جو ہے وہ کنسیڈر کرے گا. $20 بلین 10 سال کے دوران پاکستان کو دیے جائیں گے، جس میں جو ہے وہ آن ایوریج $2 بلین پر فائنینشیل میرا ایئر. خیال ہے یہ بڑی زبردست اماؤنٹ ہے اگر پاکستان اس کو بہتر طریقے سے. دیکھیں 2 اس کے اندر چیزیں ہیں. 3/4 جو ہے اس کا $20 بلین کا وہ ایک ورلڈ بینک کی فیسلٹی ہے، اس کو آئیڈا کہتے ہیں. یہ بڑا کنسیشنل لون ہوتا ہے. اور دوسری جو باقی ریمیننگ ہو گیا نا، چلیں 25%. باقی جو ہے وہ جو ان کی تھوڑی سی ایکسپینسو سمجھی جاتی ہے IBRD اس کو بولتے ہیں، اس کی مد میں جو ہے وہ پاکستان کو دیے جائیں گے. میں جو بات ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آپ سے 6 اس کے ایریاز ہیں، وہ جن لوگوں نے انٹرسٹ ہے ان کا وہ جا کے اس کو مزید پڑھ بھی لیں. جو ورلڈ بینک میں پاکستان کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں وہ واپس آ رہے ہیں، ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب. اچھا جی. ان کی جگہ پہ کس نے جانا ہے یہ میں آپ کے سامنے پہلے لون کی بات کر لیتے. چلے لون کی پاکستان کی تو کوشش ہوگی کہ یہ لون لے، ظاہر ہے ہمیں تو پیسوں کی ضرورت ہے. 10 سال کا بڑا دیکھا ہے، ظاہر ہے یہ ایک حکومت کا تو نہیں ہوگا نا، زلف کے سر ہونے تک، بٹ ایک حکومت کا تو نہیں ہوگا نا، ملک کے لیے نا، کوئی بھی گورنمنٹ ہوگی. اچھا ہے، یہ لانگ ٹرم بہتر ہے ہمارے لیے. کچھ تسلی ہو جائے گی ملک کی، کچھ آ جائے گا. اچھا، جو میں بات کرنا چاہتا ہوں سر وہ یہ ہے کہ توقیر شاہ کو آپ بار بار واپس لا رہے ہیں. شاہ صاحب کو، سید بادشاہ نہیں، ابھی دیکھیں میں جو انٹرسٹیڈ ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی جائے گا کون. اچھا، وہ آ رہے ہیں. پہلی بات وہ آ رہے ہیں اور ان کی جگہ پہ یہ وہی توقیر شاہ نا جن کی ہم نے بات کی تھی کہ کابینہ میں آ رہے ہیں، وہ شہباز شریف کے ایز اے ایڈوائزر. اچھا، جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، اگر مجھے 1 منٹ کی اجازت دے دیں، وہ مجھے اجازت یہ دیں کہ جن لوگوں کے نام ہیں وہ ایگزیکٹو بورڈ میں پاکستان کو جا کے ایز اے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ان کو ریپلیس کرنے کا کس کس کے چانسز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس کے بعد آپ جو بھی اس کے بارے میں ٹھیک ہے بات ہو، یعنی کہ وہ ابھی آئے نہیں تو جانے کے لیے لوگ تیار ہیں. جی وہ پہلے سے میچ فکس ہوتا ہے. میری بات میچ فکس ہے. جو سیکرٹری فائنانس ہے امداد اللہ مسال، ان کا نام سب سے سر فہرست ہے. حالانکہ ان کے قریبی لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ انکار کر رہے ہیں، نہیں میں نہیں جا رہا، لیکن وہ جا رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کا نام ہے. وہ تکلفانہ انکار کر رہے ہیں، وہ بیوروکریسی کا ایک طریقہ ہے. نہیں وہ جیسے مہمان کو ہم کہتے ہیں نہیں یار نہیں رہے. دوسرا نام بھی سن لیں. دوسرا نام جو ہے وہ ہے ڈاکٹر کاظم نیاز، جو سیکریٹری ہیں اکنامک افیئرز ڈویژن کے. واہ جی واہ. اچھا، اب جو سیکرٹری فائنانس کی پوسٹ خالی ہوگی اس پہ کس کے چانسز ہیں؟ یعنی کہ آپ مفروض آگے سیٹیں پر کیے جا رہے ہیں. میں تو بتا رہا ہوں نا، انٹرسٹنگ ہے ویسے. میں میری بات سن لیں. اس پہ 2-3 نام ہیں جو لوگ. اب آپ چیئرمین FBR کا نام نہ لے لیجیے. میری بات سن لیں نا، میری بات سن لیں. ایک ہے حامد یعقوب. حامد یعقوب یہ جو موجودہ سیکرٹری فائنانس ہے، اس سے پہلے سیکرٹری فائنانس تھے. صحیح. اور وہ آج کل ڈیپوٹیشن پہ ہیں
ایک FCDO UK فنڈڈ پروجیکٹ ہے ریمٹ، واہ جی واہ، اس کو وہ پاکستان میں ہیڈ کر رہے ہیں. تو تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصہ انہوں نے وہ سرو کر لیا ہے وہاں پہ. تو پاؤنڈز میں یا ڈالرز میں وہاں سیلری ملتی چلیے ہے. وہ تو جو بھی ہے یار، سنیں آپ نا. اس طرح کی باتیں نہ کیا اچھا جائیں، سن لینا. یہ غیر ضروری بات ہوتی ہے. اچھا نہیں غیر ضروری نہیں، یہ بڑی ضروری بات ہے. تو اب واپس جو ہے یا وہ سیکٹری فائنانس بنیں گے. چیئرمین FBR بھی جو ہیں ان کا نام بھی سیکٹری فائنانس کے طور پہ لیا جا رہا ہے، راشد محمود لنگڑیال صاحب کا. آپ نے پھر مجھے کہا ہے کہ ان کا نام نہ لیجیے گا، لیکن نام اگر ان کا نہیں، وہ آپ کے دوست ہیں، آپ کی تو خواہش بھی ہوگی. نہیں، میری کوئی خواہش نہیں ہے. اچھا اچھا میں آپ کو بتاؤں میرے زیادہ چانسز کس کے لگ رہے ہیں؟ حامد یعقوب صاحب کے لگ رہے ہیں مجھے چلیں کہ وہ واپس آ جائیں گے اس سیکٹری فائنانس کی. مزید دیکھیں گے شہباز کی پرواز جو ہے وہ پرواز کرتے کرتے قلم کہاں چلاتی ہے. ہاں یہ بالکل اینڈ پہ انہوں نے اور آج چیمہ صاحب نے مل کر فیصلہ کرا. اچھا ٹھیک ہے. آج چیمہ صاحب ریکمینڈ کریں گے. میرا خیال ہے کہ حامد اور راحت ملتے جلتے نام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ راشد لنگڑیال آپ کو پتہ ہے بڑی ایفیشنسی دکھا رہے ہیں ماشاء اللہ FBR میں. تو وہ کہیں گے یار اتنا کچھ یہاں سٹارٹ کر کے تم ادھر آ رہے ہو، اب یہیں پہ کام کرو. ویسے نہیں وہ تو خواہش تو میرے خیال میں سیکٹری فائنانس جو ہے نا وہ زیادہ پاورفل. آپ کو پتہ ہے پاورفل کو چھوڑے، اگر آپ وہاں پہ اچھا کام کر رہے ہیں تو کریں. 400 روپے کا شارٹ فال کون پورا کرے گا؟ آپ کریں گے؟ نہیں تو وہ سیکٹری فائنانس ہو جائیں گے تو کیا ہوگا، پورا ہو جائے گا یار. یہ نہیں آپ سمجھے نہیں ہیں. آپ کے اوپر ایک رسپانسبلٹی، وہ ذمہ داری سے بچنا چاہتے ہیں. ذمہ داری نہیں میں نہیں کہہ رہا یہ، یعنی کہ وہ آتے ہی انہیں پتہ چل گیا کہ حالات ٹھیک نہیں گئے تو نکلو نیوے ہو گئے. اور پھر جو نیا آئے گا اس میں روپ ڈالتا آپ سمجھ گئے معاملے کو. اچھا ایک تو یہ معاملہ تھا جو ہم نے اس کو ذرا ڈسکس کر لیا. کوئی سوال اگر اس پہ ہو تو آپ میں حاضر ہوں. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے سر ہم نے ڈسکس کرنا تھا، یہ بتا رہے ہیں مہتاب صاحب ناظرین کہ ایک وہ ابھی تک چونکہ باتیں ہیں کہ کابینہ میں توسیع ہوگی تو توقیر شاہ صاحب ادھر آ جائیں گے، تو پھر ادھر کون جائے گا اور اس بندے کی جگہ پہ کون جائے گا. یہ گیمیں پہلے سے شروع ہو گئی ہیں، بندہ ابھی آیا نہیں. جی بالکل نہیں. وہ کل جو ورلڈ بینک کی ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہے نا، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی، اس کے بعد انہوں نے واپس آ جانا ہے. واپس چلے اور اچھی آپ بات دیکھیے گا کہ وہ پھر یہ ہمارے جو سرکاری بڑے بڑے بابو ہیں یہ ان کی یہ صورتحال ہے. اچھا دوسری جو ہم نے کرنی ہے سر بات، وہ پاور کے اوپر کرنی ہے. پاور سیکٹر کے اوپر، انرجی، بجلی کے اوپر. بجلی کے اوپر آپ کو پتہ ہے ایک ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے. اس ٹاسک فورس نے ابھی آپ نے دیکھا ریسنٹلی پہلے 5 کے ساتھ حکومت نے IPPs کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، وائنڈ اپ کیا انہیں. جی پھر 8 کا نام آیا ہے کہ وہ وائنڈ اپ ہوں گی. جی اب یہ جو اگلی 14 ہیں یہ وائنڈ اپ نہیں ہوں گی. ان کے ایگریمنٹس کے اندر کچھ بنیادی تبدیلیاں لانے کی بات. ٹھیک ہے. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا، اور یہ عمران خان صاحب کو کریڈٹ دینا چاہیے اس بات کا. اچھا عمران خان کو صاحب کو جو کریڈٹ بنتا ہے جس کا وہ دینا چاہیے. 2021 میں وہ تھے. اچھا انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو IPPs تھیں ان کا $168 پہ کیا تھا ایگریمنٹ، کہا تھا کہ اتنے پہ فکس کر کے اتنے پہ فکس. یہ جو باقی IPPs ابھی رہتی ہیں جو $168 پہ نہیں آئیں، جی ان کے ساتھ یہ بات چیت ہے کہ آپ 168 کے اوپر آئیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت بالکل جائز بات کر رہی ہے. آپ یہ تو نہیں ہو سکتا آدھا تیتر آدھا بٹیر، ایک کے لیے اور دوسرے کے لیے اور. اور دوسری جو اس سے بھی زیادہ اچھی بات کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جتنا آپ بجلی فراہم کریں گے، مثلاً فرض کیا ایک پاور پلانٹ ہے IPP جو 100 میگا واٹ کا ہے اور وہ 10 میگا واٹ جو ہے وہ بجلی حکومت کو دے رہا ہے. ہاں، اور 100 میگا واٹ کی کیپیسٹی پیمنٹ لے لیتا ہے. کہیں تو کچھ پیدا کیے بغیر ہی لے لیتے ہیں نا. جی اب اس کو روکا جا رہا ہے اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جتنی بجلی پیدا کریں گے 3 ماہ 6 ماہ 9 ماہ یا سال کے، اس کو ایوریج آؤٹ کریں اور جتنی بجلی آپ پیدا کریں گے اسی حساب سے آپ کو پیمنٹ ہوگی. یہ بہت اچھا ہے. آپ 70 میگا واٹ پیدا نہیں کر رہے تو اس کے بھی پیسے لیے جائیں، یہ نہیں اب ہو سکتا. جی بالکل. تو یہ ایک ریٹ آن ایکویٹی کے اوپر آپ کی جو ہے ویسے حکومت کی اچھی حکمت عملی ہے مہتاب صاحب. اچھی ہے یہ بات کہ یہ ایک تو گریجولی فیز آؤٹ کر رہے ہیں چیزوں کو. پہلے 5 پھر 8 پھر اب 13 یہ 27 ہو جائیں گی 14 پھر اگلا سٹیپ آئے گا. یکدم سارے چھتے میں ہاتھ نہیں ڈال رہے. وہ اچھی بات ہے. تو انہیں پتہ ہے اور اپنا چھتا بالکل آخر پہ رکھا ہوا ہے انہوں نے. اچھا مجھے جو اس میں رہتی ہے نا بات جو سلمان شہباز والا وہ تو میں نے آپ کو کہا تھا نا، اس پہ تو بولتے ہی نہیں ہیں، چوں بھی نہیں کرتے. چائنیز کے ساتھ کیا کریں گے؟ ہاں
چائنیز کو مان لیں گے جو کہیں گے وہ، میرا خیال ہے چائنیز کے تو بڑے قریب، وہ چاہتے ہیں چائنا سے دوستی رہے. اچھا ایک چائنا کی اور بھی میں آپ کو بتاؤں، ML1 پہ بھی ان کی فائنینسنگ کے ساتھ چیزیں کچھ قریب بڑھ رہی ہیں. ہاں چلیں وہ جب ہوں گی اس وقت اس موضوع ٹائم پہ بات بات کر لیں کریں گے. گے. اچھا اس کے بارے میں اگلے چند دنوں کے اندر سمری پرائم منسٹر کے ٹیبل پہ پہنچے گی. مقصد یہ ہے کہ جو انرجی کے حوالے سے اسپیشل جو ہمارے اسسٹنٹ تھے محمد علی، جی یہ اس وقت بھی تھے، جی تو ان کو انہوں نے دوبارہ ہائر کیا. وہ ری نیگوشیٹ کر کے وہ اچھا کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ عوام کو بجلی کے حوالے سے ریلیف ملے. لیکن ہمارا پھر وہی سوال رہتا ہے مہتاب صاحب، وہی مرغے کی کہہ لیں ایک ٹانگ، کہ جناب وہ یہ تو آپ کر لیں گے، لیکن جو نئے آپ 17,000 کے کر رہے ہیں ان کو کیسے آپ ریویو کریں گے؟ ایک بات اور بھی میں آپ کو بتاؤں، آپ اس کو لمبا نہیں ہم نے کرنا، لمبا نہیں کرنا، لیکن ایک بات آپ کی میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں. کیونکہ آپ کے انرجی جو ہے نا یہ اس ملک کا سب سے بڑا گڑھا ہے، اور وہ گڑھے کے اندر سب کچھ پھینکا جا رہا ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے آج کل جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایشو ہے جو پچھلے دنوں SIFC کی میٹنگ کے دوران بھی ڈسکس ہوا ہے، وہ ایشو یہ ہے کہ آپ کیپٹیو پاور پلانٹس کی جو گیس ڈسکنیکشن کر رہے ہاں ہیں. جی مہنگی کریں یا ڈسکنیکٹ کریں. مہنگی نہیں کرنی، ڈسکنیکٹ کرنی. IMF کے ساتھ ایگریمنٹ ہے کہ 31 جنوری تک ان کی یہ گیس کاٹ پرپوزل دینی. بھی تو گئی ہے نا کہ آپ ریٹ بڑھا دیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اس پہ ایک بات چل رہی ہے سر کہ ہم یہ جو پاور ٹیرف کم کرنا ہے، پاور ٹیرف کے اندر جو پروپوزل اب یہ تیار کر رہے ہیں اور IMF کے ساتھ بھی انہوں نے شیئر کی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جو پاور ٹیرف ہے آن ایوریج اس کے اندر 10 سے 12 روپے کی کمی لے کر آئیں، اور اس کمی کا طریقہ کیا پروپوز کیا جا رہا ہے. ٹیکسز کم کر دیں، اور ٹیکسز کی جگہ پہ آپ لیوی ان کا ٹیکس کی نئی شکل دے دینا یار. 80 روپے سے بڑھا کے 80 روپے کر دیں. وہ پیٹرول 60 والا روپے سے، حساب سوری، ہے نا یار کہ پیٹرول نہیں بڑھانا، لیوی بڑھا دو. 60 روپے سے 80 روپے اس کو کر دیں. بالکل وہ آپ ٹھیک کہہ کان رہے ادھر ہیں. سے پکڑنے ہیں یا ادھر سے پکڑنے کہاں نہیں ہے، اور وہ بالکل. بھی عوام کے. یہ ہے عوام ہمارے اپنے نہیں. اپنے کس نے پکڑنا ہے؟ اچھا اپنے کان وہ کہیں اور جا کے پکڑتے ہیں. کہاں پہ؟ آپ کو بھی پتہ ہے یار. نہیں مجھے نہیں پتا. یار اللہ کے گھر بھائی، توبہ استغفار، خانہ کعبہ جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں سب. میں کچھ اور سمجھ رہا تھا، آپ چلے کھل کے آپ بات نہیں کرتے. آپ سمجھتے رہیں میری، میں آپ کو سمجھ کو آپ کی کو روک نہیں رہا. اچھا تیسری اور آخری بات، عمران خان صاحب کا وہ جو فیصلہ ہے القادر ٹرسٹ کا، ہاں اچھا وہ عمران خان آ گئے آپ. نہیں وہ پھر مؤخر ہو گیا یار. ہاں تیسری دفعہ مؤخر ہوا ہے یہ ساری 18 دسمبر کو یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا. تو یہ ویسے پیچھے کیا سٹوری ہے آپ کے خیال میں؟ یہ سارا مینجڈ معاملہ ہے. کیسے؟ نہیں مجھے بتائیں، حکومت ڈر رہی ہے. انہیں ڈر کس بات پہ رہی یہ ہے؟ ججز بھی ڈر رہے ہیں. مجھے تو یہ کس لگتا بات پہ ڈر رہے ہیں؟ فیصلہ کیوں نہیں دیتے؟ تو دے دیں گے فیصلہ. ججز کیا یار، پہلے ججز کون سے دلیر ہیں جو ڈر رہے ہیں؟ نہیں فیصلہ کیوں نہیں دے رہے؟ پہلے فیصلے کس نے دیے ہیں عمران خان کے؟ جنہوں نے لکھے ہوں گے. ہاں تو ابھی بھی انہوں نے ہی لکھنے ہیں، آپ پریشان نہ ہو. فیصلہ آنا کیا ہے ویسے؟ یہ میرا تو خیال ہے سزا ہی ہونی ہے انہیں. کتنی؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، وہ تو جج صاحب ہی بتائیں گے، لیکن ہونی سزا ہی ہے. لیکن یہ جو ڈیلے ہے، یہ کوشچن پیدا کر رہے ہیں جو PTI کے لوگ ہیں، وہ تو یہ الج کر رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ سے منسلک ہے. کچھ لوگ اس کو جوڑ رہے ہیں مہتاب صاحب، یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں جن کی آپ نے بات کی کہ 15 جنوری کو تیسرا دور چلے گا، اس میں ان کیمرہ ہی ہوتا ہے سارا. یہ جی کچھ لوگ اس سے جوڑ رہے ہیں کہ دباؤ کا طریقہ ہے کہ ادھر ہماری بات مانو، ادھر سے ریلیف لو. ٹھیک ہے. کچھ لوگ اس کو جوڑ رہے ہیں سازشی سیریز، آپ کو پتہ ہے کئی آتی ہیں 20 جنوری سے، نہیں 20 جنوری امپورٹنٹ ہے کہ 20 جنوری کے قریب جا کے سزا دیں تو کوئی لیٹسٹ کیس میں سزا ہو جائے گی، کوئی جسٹیفیکیشن ہوگی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. مجھے تو یہ لگ رہا ہے 17 کو بھی شاید یہ آگے چلا جائے. اچھا میرا خیال ہے، آئی مے بی رانگ، ویسے تو سنا دینا چاہیے، لیکن صورتحال کے لیکن مطابق آج یہ بڑا لگ رہا ہے. دلچسپ ہوا سر، آج یہ اس لیے دلچسپ ہوا کہ PTI کے وکلاء کو ٹائم یہ دیا. آپ کو پتہ ہے سوری پہلے 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے القادر ٹرسٹ کا، جس میں سپریم کورٹ کو دے دیے گئے تھے یہ جو پیسے آئے تھے، اور ریاض کابینہ میں ملک صاحب والا ایشو تھا. وہ بند لفافے والا. ہاں جی ملک ریاض صاحب زیر اتاب ہیں جس کی وجہ سے، تو وہ بند لفافہ جو منظور کروایا تھا. خیر اچھا جی PTI لیکن والوں نے کیا مجھے کیا؟ یہ بتائیں، ایک منٹ ٹھہرے، وہ انہوں نے تو دبئی میں انویسٹمنٹ شروع کر دی ہے. جہاں مرضی کریں یار، وہ آزاد لوگ ہیں، انویسٹر ہیں، وہ کریں، وہ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، دنیا میں کہیں بھی کر سکتے ہیں. اچھا مجھے جو دلچسپ آج اس کیس کے حوالے سے لگا، ہاں جی آج کیا ان کے ہوئی؟ وکلاء کو ٹائم دیا گیا تھا 11 o'clock، ہاں جی 11 بجے کا 11 اعلان بجے کیا کا. گیا تھا. اچھا عدالت میں جج صاحب پہلے آ گئے اور انہوں نے کہا جی میں 2 گھنٹے انتظار کرتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. جج صاحب جلدی میں تھے میرے خیال میں. ہاں وہ اب بشرا بی بی بھی نہیں آ جائیں نا، وہ بھی نہیں آئی. یہ بھی ان کے وکلاء بھی لیٹ پہنچے. لیکن بشرا بی بی کا نا آنا بھی دیکھیں اہمیت رکھتا ہے نا. آپ تو شروع سے یہ بات کر رہے ہیں.
تو یہ ہو کیا رہا ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. رزلٹ کیا نکلے گا؟ رزلٹ دیکھیں، پی ٹی آئی کی تو کوشش ہے اچھا ہی رزلٹ نکلے. تو لیکن مجھے جو ہے نا سر، مجھے اب کہنے دیں، مجھے تو حکومت ڈری ہوئی لگ رہی ہے. نہیں، حکومت کس چیز سے ڈری ہوئی ہے؟ اس بات فیصلہ کیوں نہیں کروا رہی؟ نہیں تو ڈری کس چیز سے ہوئی ہے؟ ان کے خیال میں یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے خلاف زیادہ کوئی، آپ نے جس طرح سے باتیں آ رہی ہیں کہ 10 سے 14 سال کی سزا دینی نہیں ہے. ہو جائے گی تو پہلے بھی 14 سال کی انہیں ہوئی ہے، توشہ خانہ میں ہوئی ہے نا. وہ کون سی ایسی بات ہے؟ عدت والے میں بھی ان کو ہوئی ہے اچھی خاصی سزا. نہیں، بعد میں ضمانتیں بھی ہو جاتی وہ تو ہیں. یہ تو ان کی بھی ہو جائیں گی، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ میرا خیال ہے وہ ڈرے شرے کا مسئلہ نہیں ہے، کیا ہے؟ وہ کچھ اور ہی مسئلے ہیں ان کی، کوئی چل رہا ہے جو معاملہ. نہیں، کوئی نہ کوئی تو ہے. ہاں لیکن ڈرے ہوئے والی بات نہیں ہے کہ ڈرے ہوئے. دیکھیں انہیں پتہ ہے بندہ تو اندر ہی ہے نا، جتنی مرضی کیس سنا لے، سزائیں سنا لے، بندہ اندر ہے. تو اب وہ تھوڑے سے داؤ پہ ایک بات میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ میری بات لکھ کے رکھ لیں. لکھ لو. 2025 میں پورا سال عمران خان کو اندر نہیں رکھا جا سکتا. ہاں چلیں اچھی بات ہے، ہم تو کہتے ہیں سیاسی کہتی ہیں جناب. نہیں، آپ پھر وہی بات کرتے ہیں، کب باہر آئیں گے مجھے یہ آ بتائیں. جائیں گے یار، یہ تو پھر وہی ہم نے نکالنا ہے انہیں. جی، بڑے گھر نے نکالنا ہے انہیں، وہ نکال دیں گے. ترلا محنت کریں نا، ان کے ساتھ کوئی بات چیت کر رہے ہیں. یہ کون بہت سی ترلا چیزوں سے محنت کرے؟ پیچھے تو آ گئے ہیں. کون ترلا محنت کرے؟ پی ٹی آئی والے محنت وہ کر کیوں رہے ترلا ہیں. محنت؟ خان صاحب تو ترلا محنت مانتے نہیں بھائی. نہیں، اصل عمران مسئلہ تو خان صاحب کچھ ہے. باتوں سے پیچھے تو آئے ہیں. ہاں لیکن فلیکسیبلٹی خان صاحب کو ایک کنسسٹنسی کے ساتھ دکھانی ہوگی تو پھر. لیکن میرا ذاتی خیال یہ جی ہے، سر. معذرت کے ساتھ آخری بات کر لیں، جی سر. کہ ایٹ لیسٹ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میٹر نہیں کرتی چیز، لیکن جب تک چیف آف اسٹاف عاصم منیر ہیں، مجھے نہیں لگ رہا کہ ان کا اور ان کا آپس میں کوئی پیچ اپ ہوگا. تو یا تو کوئی تیسرے طریقے سے ہوگا، تیسرے وائے سے ہوگا، یا پھر یہ جائیں گے تو کچھ ہوگا. ایسی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے، آپ کا اسسمنٹ ہے. خیال غلط ہے. چلیے کوئی خیال غلط بھی ہو سکتا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ یہ ہے. غلط دیکھیے گا. خیال کی کوئی سزا تو نہیں ہے. نہیں، سزا کوئی چلو نہیں. شکر ہے. آپ نے آخری بات کی، مجھے بھی آخری بات کرنے دیں. امریکہ، یو کے، سعودی عرب ماشاء اللہ. اور باقی کچھ گلف کے اور کنٹریز یو بھی. اے ای بھی کہہ لو. جی، یہ سارے مل کے کچھ نہ کچھ ریکنسلیشن کی طرف ان دونوں شخصیات کو لے کر جائیں گے. اور آپ دیکھیے گا کہ ان کے درمیان یہ 2025 کے دوران ہی کچھ نہ کچھ چیزیں ہاں طے ہو ہو جائے گا، لیکن بڑی شرط یہی ہوگی جو میں نے پہلے بھی بار بار عرض کی ہے آپ سے، کہ وہ ہوگا کہ اس سیٹ اپ کو کچھ عرصہ چلنے دیں. یہ سیٹ اپ سے مراد ہے میاں شہباز شریف. ہاں جی، ٹھیک ہے. تاکہ اکانومی اسٹیبل ہو جائے. پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئے گی، پھر بڑے مسئلے ہوں گے. تو اب جو ہو گیا ہے وہ اینڈ پہ پھر چودھری شجاعت کا فارمولہ چلنا ہے کیا؟ کہ وہی روٹی روٹی کھاؤ، میٹھی کھاؤ. میٹھی بات روٹی روٹی کھاؤ. ٹھیک. تو یار تسی بھی جو ہے معاف کرو، تو تسی بھی جو ہے معاف کرو، تو اگے چلو. صحیح. اور اتنی دیر میں آپ نے 3-4 سال گین بھی کر لیے. اس میں کس کا لاس ہے یہ مجھے نہیں پتا، اب یہ لوگ خود سوچیں. لیکن پی ٹی آئی کا تو میجر لاس، کیونکہ کٹ بھی کھائی 3-4 سال، چپ بھی رہے، پھر ان کو موقع بھی دیا، اور پھر ان کو ایک نئی کیمپین بھی بلڈ کرنی پڑے گی. لیکن ملک ایک طرح سے آگے تھوڑا سا چلیں، وہ انسٹیبلٹی سے نکل آیا. لیکن سوال یہ رہے گا کیا انسٹیبلٹی سے نکالنے کا یہ طریقہ صحیح ہے یا نہیں، یہ تو سوال رہے گا ہمیشہ. اچھا سر، ہم نے 3 موضوعات ڈسکس کیے، لیکن کچھ موضوعات ابھی بھی رہتے ہیں جن کے اوپر ہم آپ نے. کے بڑے موضوعات ہیں، لیکن آپ ویسے مجھے بتائیں، آج اتنی سردی میں آپ ٹھنڈے پانی میں کس کو بچانے نکلے ہیں؟ میں تو کسی کو نہیں، میں تو آپ کو ریسکیو کر رہا لال ہوں. جیکٹ. اچھا، لال جیکٹ کی بات کریں، لیکن آپ کا کلر بھی لال تو نہیں ہے، لیکن لال سے ملتا جلتا ہے. ملتا جلتا نہیں ہے یہ. اب ہمیں حالانکہ آج غصہ نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی لال پیلے ہو گئے ہیں. چلے اللہ پاک رحم کریں. لیکن 2 موضوعات ایسے ہیں جو بڑے ضروری ہیں. ایک پینشن، ہاں جی، اور ایک پراپرٹی کے لیے حکومت ایک پیکج لا رہی ہے. اچھا وہ آپ نے پہلے بھی بتایا تھا. چلیں یہ بہت اہم موضوع ہیں اس جو پہ عوام انشاءاللہ سے، انویسٹمنٹ سے، اور پینشن تو بہت سارے لاکھوں غریب لوگوں سے بھی جڑا ہوا ہے نا. بالکل. اس میں کچھ تیزی سے ڈیولپمنٹس اور ہوئی ہیں، وہ شیئر کریں گے جناب آپ سے. ہم دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کی شیئرنگ کرنی ہے، اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس دینے ہیں. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.